الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم. تمام اللہ درود شریف پڑھنے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنی درود آپ پر. باغ کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر. اور چشم انسان کے اشکوں سے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر. آسماں کے دوشالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر. ساری تقریر و تحریر انسان میں، رب کونین کے سارے قرآن میں جس قدر حرف ہیں اور ہر حرف پر جتنے نکتے ہیں اتنے درود آپ پر. اے علی، اب خدا سے یہ فریاد ہے، اس کو معلوم عصیاں کی تعداد ہے. میرے اعمال نامے کے صفحات پر جتنے دھبے ہیں اتنے درود آپ پر. میرے واجب الاحترام قابل صد استاد محترم حضرت اقدس مولانا حبیب اللہ صاحب اور تمام دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا شکر فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء
خاتم الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک امت کے اندر پیدا فرمایا۔ میرے دوستو، اللہ نے کائنات کے نظام بنایا تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ سب سے پہلے نبی ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ پھر یہ نبوت کا مبارک سلسلہ چلتے چلتے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تمام مخلوقات میں تمام لوگوں سے، تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ بھی سب سے اعلیٰ۔ پہلے نبیوں کو نبوت ملی، لیکن سب سے اعلیٰ و عرفہ نبوت میرے نبی کی۔ پہلے نبیوں کو بھی شریعت ملی، لیکن جو شریعت میرے اور آپ کے نبی کو ملی وہ شریعت تمام شریعتوں میں اعلیٰ و افضل۔ اور نبیوں کو بھی صحائف اور کتابیں ملی، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ملی وہ تمام صحائف اور کتابوں سے اعلیٰ و افضل۔ پہلے نبیوں کو بھی امتیں ملی، لیکن جو امت ہمارے نبی کی ہے وہ امت تمام امتوں میں اعلیٰ و افضل۔ میرے دوستو، مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ پہلی بات کہ ہمارے نبی کو ہم سے کیسی محبت ہے، ہمارے نبی نے ہم سے کیسا عشق کیا۔ ایسی محبت دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شب و روز ایسا نہیں گزرا، کوئی گھڑی ایسی نہیں گزری کہ جس گھڑی میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھولے۔ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر موقع پر اپنی امت کو یاد رکھ، ہمارے لیے تڑپے، سسکے، روئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قاری قبری والے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں اتنے روئے کہ آپ کے سینہ اتھر سے اس طرح کی آواز آ رہی تھی جس طرح ہڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بڑے خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں، تو اماں نے یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے کہا کہ میرے محبوب میرے لیے دعا فرمائیں۔
کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پاکیزہ ہاتھ بلند ہوتے ہیں اور آپ دعا کرتے ہیں. اس دعا کو سن کر اماں عائشہ رضی اللہ عنہ مسکراتی ہے، خوش ہوتی ہیں، ہنستی ہیں. کتابوں میں لکھنا ہے کہ اتنی ہنسی کہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئی. وہ دعا کیا تھی؟ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے حضور دعا کی کہ یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، جو چھپکے کیے ان کو بھی، جو قصدن کیے ان کو بھی، سب کو معاف فرما دے. اس دعا پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی خوش ہوئی کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ میری دعا پہ خوش ہو رہی ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دعائیں ایسی دی ہیں کہ اس دعا کی وجہ سے میں خوش ہو رہی ہوں. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رب کعبہ کی قسم، یہ دعا میں ہر نماز میں اپنے امتیوں کے لیے مانگتا ہوں. میرے دوستو، یہ محبت، اس محبت کا لیول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا دیکھیں. آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے، آپ کے بعد حضرات اصحاب اکرام رضی اللہ اجمعین گزرے، تابعین گزرے، تبع تابعین، اولیاء اللہ، لیکن ایسی محبت اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پایا تو میں آپ کے پیچھے جا کھڑا ہوا. آپ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا. کچھ دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے، وہ بھی پیچھے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ان کو اپنے بائیں طرف کھڑا کیا اور ہم تینوں نے اپنی اپنی نماز ادا کی. اور نماز کتنی لمبی؟ پوری رات. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تلاوت کی جتنا رب نے چاہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آیت پڑھتے رہے. صبح کو میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اشارہ کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ یا رسول اللہ ایک ہی آیت کیوں پڑھتے رہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اشارے سے کہا کہ جب تک کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان اطہر سے نہ فرما دے اس وقت تک میں کوئی سوال نہیں کروں. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کچھ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری رات ایک آیت کی تلاوت کرتے رہے، آپ چاہتے تو قرآن کا اور حصہ کی تلاوت کر سکتے تھے. اگر یہی کام کوئی ہم میں سے کرتا تو شاید ہمیں غصہ آ جاتا کہ ایک ہی آیت کو بار بار پڑھ رہے. آپ کی غرض کیا تھی، مقصد کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مقصد اپنی امت کی بخشش کی دعا تھی. آپ رضی اللہ عنہ کیا رسول اللہ پھر آپ کو کیا جواب ملا، اللہ کی طرف سے کیا حکم آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری ذات کو وعدہ فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں کو بتا دوں تو ہو سکتا ہے کہ تم لوگ نماز پڑھنا بھی چھوڑو. یعنی مغفرت کا، رحمت کا وہ وعدہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اگر تم نماز بھی نہ پڑھو تو اللہ تب بھی بخش دے گا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی یا رسول اللہ میں جا کے لوگوں کو بتلا دوں؟ آپ نے فرمایا بتلا دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اگر لوگوں کو اس بات کی خبر ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ دین کے اعمال کے اندر کمی کریں، اس لیے نہ بتلائیں. تو آپ نے روک دیا. میرے دوستوں،
اس پورے واقعہ میں دیکھیں کہ ایک پوری رات کے اندر ایک ہی آیت کی تلاوت کرنا اور روتے رہنا کہ کس کی محبت. ایک اور رخ سے دیکھیں، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا عطا فرمائی. وہ دعا ایسی کہ کسی بھی موقع پر اس دعا کا سہارا لے کے اللہ سے جو مانگا جائے اللہ کا وعدہ ہے عطا فرمائے گا. ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگی. وہ دعا میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی. دوسرے رخ سے دیکھیں، آپ حجرہ میں تشریف فرما ہے کہ یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز آتی ہے. گھر والے دوڑ کے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بیٹے نواسے حضرت حسن و حسین کو سینے سے چمٹا رکھا ہے اور آپ بے تحاشا روتے جا رہے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے بذریعہ وحی بتایا گیا ہے کہ آپ کے دونوں بیٹوں کو بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا. یہ کون سے بیٹے ہیں؟ یہ وہ بیٹے ہیں کہ آپ سجدے میں ہوتے، یہ دونوں آگے اوپر بیٹھ جاتے، کالی کمری والا سجدہ لمبا کر دیتا، ایسا نہ ہو کہ میں سجدے سے اٹھوں اور گرے ان کو چوٹ لگ جائے. آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے. آپ نے علماء سے سنا ہوگا جمعے کو جو لوگ خطبے عربی میں ہوتے ہیں اس وقت عبادت نہیں کر سکتے، اس وقت قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، ذکر و اذکار نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ خطبہ کا سننا واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہوتے، حسن و حسین آ جاتے، آپ خطبہ چھوڑ کے دونوں کو گود میں اٹھا کے پھر خطبہ شروع فرماتے. ایسی محبت آج سینے سے چمٹا رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے پاس ایک دعا ہے نا، اس دعا کا سہارا لیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیجئے کہ آپ کے ان بیٹوں کی، آپ کے ان لگتے جگر نوازوں کی زندگی بخش دی جائے. کالی کملی والے دعا نہیں مانگتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میری گنہگار امت کھڑی ہوگی، اس دعا کا سہارا لے کر میں کل قیامت کے دن اپنی گنہگار امت کی بخشش کرواؤں. میرے دوستو، آج سب سے عزیز مجھے اپنی اولاد ہے، آج مجھے عزیز اپنے والدین ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعہ سے دیکھیں کہ اپنے بیٹوں کی زندگی نہیں بخشوائی، وہ دعا رکھی تو کس کے لیے رکھی؟ میرے اور آپ کے لیے رکھی. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے لیے نہیں تھی، ان کے لیے تو اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون. وہ تو کامیاب تھے، انہوں نے فلاح پالی. میرے دوستو، وہ دعا میرے اور آپ کے لیے تھی. اللہ کے دربار میں، اللہ کے خزانے میں مقام محمود ایک ہے. وہ کوئی تخت نما ہے، کیا اس کی کیفیت ہے ہم نہیں جانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی اور فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں مقام محمود ایک ہے، دعا کرو کہ وہ مجھے ملے اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ مجھے ہی ملے گا. کل قیامت کا دن ہوگا، مقام محمود کو لایا جائے گا. اللہ فرمائے کہ میرا محبوب بیٹھی ہے، آپ بیٹھیں گے نہیں، آپ اس کے پائے پہ یوں ہاتھ رکھیں. یا رسول اللہ آپ بیٹھتے کیوں نہیں؟ آپ نے تو دعا کا کہا تھا. اذان کے بعد ہم جو دعا پڑھتے ہیں نا، وہ مقام محمودہ کے جو الفاظ آتے ہیں، ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مقام محمود ہمارے نبی کو عطا فرما. یا رسول اللہ بیٹھیے، آپ بیٹھتے کیوں نہیں؟ آپ نہیں بیٹھیں گے. یا رسول اللہ ہاتھ کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا میں ہاتھ اس لیے رکھوں گا کہ اللہ کا حکم تھا بیٹھنے کا، حکم عدولی نہ ہو. یا رسول اللہ بیٹھیں گے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ ایسا نہ ہو میں مقام محمود پہ بیٹھ جاؤں، وہ مجھے لے کے اڑے اور جنت میں چلا جائے اور میری گناہگار
پیچھے اکیلی رہ جائے. میرے دوستو کسی موقع پہ ہمارے نبی نے ہم کو نہیں بتایا. کوئی گھڑی، کوئی دن، کوئی وقت، کچھ زندگی کے لمحات ایسے ہوتے ہیں اس وقت ہم شاید اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی بھول جاتے ہیں. ہمارا کوئی گہرا عزیز دوست آ جائے اس وقت شاید ہم بیوی بچوں کو بھی ایک دو لمحے کے لیے بھول جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز معراج کی رات اللہ کے ہاں جانا، اللہ کا دیدار کیا، ہم کلام ہوئے. میرے دوستو یہ وہ سعادت ہے جو کسی نبی کو نہ ملی تھی، نہ آج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بشر کو ملے گی. لیکن دیکھیے امت سے محبت کا عالم یہ کہ اس موقع پہ بھی کالی کملی والے ہمیں نہیں. اور دیکھیے اگر ہم کسی نئی جگہ پہ جائیں نا جہاں ہمیں کوئی جانتا نہ ہو، پہچانتا نہ ہو، یوں سمجھ لیں کہ ہم کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، تو دل کے اندر ایک کھٹکا خوف سا ہوتا ہے کہ کس طرح رہیں گے، نئی جگہ ہے، نئے لوگ، کوئی جاننے والا نہیں. لیکن ایسے موقع پر اگر کوئی آگے کہے نا کہ یار تمہیں پریشان نہیں ہونا، جب تو ایئرپورٹ سے اتر کے باہر جائے گا نا فلاں بندہ تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا، تجھے رسیو کرے گا، تجھے لے کے جائے گا. تو کتنی بڑی تسلی ہوتی ہے. تسلی ہوتی ہے کہ نہیں؟ میرے دوستو ہم دنیا سے جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما کے چلے گئے کہ نئی جگہ پہ آئیں گے میرے امتیوں پریشان نہ ہونا. جب تم آؤ گے تو سب سے پہلے مجھے پل صراط پہ دیکھنا، میں تمہیں وہاں پہ ملوں گا. اگر پل صراط پہ نہ ملا میزان پہ دیکھ لینا، میں میزان پہ ملوں گا. اور اگر میزان پہ بھی نہ ملا تو جام کوثر، حوض کوثر پہ چلے آنا، میں تمہیں وہاں مل جاؤں گا. میرے دوستو یہ محبت ہے میرے نبی کی. لیکن بدلے میں ہم کیا کریں؟ ہمارا نبی کے ساتھ کیسا تعلق، ہمارا نبی کے ساتھ کیسا عشق. زبان سے ہم بڑے دعوے کرتے ہیں. میرے دوستو محبت کسے کہتے ہیں، حضور سے محبت کا لیول کیا ہے، یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے کر کے دکھا. آپ کی ایک ایک ادا پہ قربان ہونے والے، آپ کے ایک حکم پر تن من دھن کی بازی لگانے والے، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، وہ جماعت تھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین. میرے دوستو میں نے آپ سے عرض کی کہ میں نے دو باتیں کرنی ہیں. ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کیسی محبت، اور دوسرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ کس طرح کیا جائے، اور اب سے پہلے لوگوں نے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے کس طرح. میں ایک دو باتیں کر کے بات کو ختم کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہر بندے کی یہ چاہت ہے کہ جو انوارات، جو برکات، جو رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے حاصل کی، کاش وہ ہمیں بھی مل جائے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں جذبہ؟ ہر ایک کے اندر ہوتا ہے. میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ کرنا، آپ کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے کو آج بھی وہ برکات اور انوارات حاصل ہیں جو 1400-1500 صدی پہلے حضرات صحابہ کرام کو حاصل. حضرات صحابہ کرام نے کس طرح دفاع کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 ادوار، 40 سال نبوت ملنے سے پہلے کے ہیں، 13 سال مکی زندگی کے ہیں، اور آخری 10 سال مدنی زندگی کے ہیں. میرے دوستو ذرا توجہ کریں کہ عالم اسلام اور عالم کفر کی جتنی بھی جنگیں ہوئی وہ آخری 10 سالوں میں ہوتی ہیں. ان 10 سالوں کے اندر 83 جنگیں ہوتی ہیں. 83 جنگوں کے اندر
259 مسلمان شہید ہوتے ہیں، 10 سال کا عرصہ لگتا ہے اور 83 جنگیں ہوتی ہیں، 259 مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ ان 10 سالہ اور 83 جنگوں کے اندر 759 جو ہیں کافی واصل جہنم ہوتے ہیں۔ اب یہ اگر یہ تعداد آپ کے ذہن میں ہو تو پھر دیکھنا کہ عقیدہ بھی سمجھ آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ بھی سمجھ آئے گا۔ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، مسیلمہ کذاب سے یمامہ کے میدان میں جنگ ہوتی ہے، صرف ایک جنگ ہوتی ہے، قلیل عرصہ ہے، لیکن ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ 10 سال کے عرصے میں 83 جنگوں میں صرف 259 مسلمان شہید ہوئے، اور اس طرف ایک جنگ ہے، شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 1200 ہے۔ ان 83 جنگوں میں واصل جہنم ہونے والے کفار کی تعداد 759 ہے، اور اس ایک جنگ کے اندر کافروں واصل ہونے والے جہنم واصل ہونے والے کافروں کی تعداد 27,000 سے زیادہ۔ میرے دوستو، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ مسیلمہ کذاب نے آپ کی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا، وہ آپ کو نبی مانتا تھا، وہ کہتا تھا کہ آپ شہروں کے نبی، میں دیہاتوں کا نبی۔ وہ قرآن بھی پڑھتا تھا، اذان بھی دیتا تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا۔ اس کا وزیر جب کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہتا اس نے بالکل درست کہا، محمد اللہ کے رسول۔ کیا ان تمام باتوں کے باوجود حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کو بخشا یا اس کو چھوٹ دی؟ نہیں میرے دوست، کو کاٹ کے رکھ دیا۔ یہاں سوال کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ جی وہ تو حضرات صحابہ کرام تھے، ان کا ایمان کا لیول بڑا بلند تھا، وہ تو قربانی پیش کر سکتے تھے، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم قربانی نہیں دے سکتے۔ آج کے دور کی مثال عرض کرتا ہوں، 1953 کو گزرے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا میرے دوست۔ سرزمین لاہور کے اندر 1953 کے دن ایک دن کے اندر 10,000 مسلمان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرتے۔ میرے دوستو، اس دن سرزمین لاہور نے وہ منظر بھی دیکھا جب 80 سال کا بابا اپنے اس 4 سال کے بچے کو، جس کو تاج و تخت ختم نبوت اور زندہ باد کا سبق یاد کروایا تھا، عصر کے بعد اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اس وقت گھر سے نکلتا ہے کہ جب لوگوں کا جلوس رک گیا تھا، سڑکیں سنسان پڑی تھی، چوک خالی تھا، وہ 80 سال کا بابا چوک میں جا کے تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے۔ 4 سال کا بچہ زندہ باد کا جواب دیتا ہے، 2 گولیاں آتی ہیں، ایک 80 سال کے بابے کو لگتی ہے، ایک 4 سال کے بچے کو لگتی ہے، اور تاریخ کے اندر یہ بات رقم ہو جایا کرتی ہے کہ جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی باری آئی تو نہ تو 80 سال کا بابا پیچھے ہٹا اور نہ 4 سال کا بچہ پیچھے ہٹا۔ میرے دوستو، اسی دن اسی لاہور میں وہ منظر بھی دیکھا کہ جب ایک ماں اپنے ایک ہی بیٹے کی بارات لے کے جا رہی تھی، جب اس چوک کے قریب سے گزری، گولیوں کی آواز سنائی دی، لوگوں سے سوال کیا کہ لوگوں یہ آواز کیسی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اماں یہاں قریب چوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے مستانے پروانے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کر رہے ہیں۔ تو اس اماں نے ہاتھ جوڑ کے باراتیوں کو واپس بھیج دیا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا، اس دن کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا تھا، اس دن کے لیے میں نے تجھے دودھ پلایا تھا، اس دن کے لیے میں نے تجھے جوان کیا تھا، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں پہرا دیتے ہوئے جان کی بازی لگا جا، میں تیری شادی دنیا میں نہیں جنت میں کرنا چاہتی ہوں۔ میرے دوستو، سعادت مند بیٹا تھا، کوئی میرے جیسا ہوتا تو 100 قسم کے عذر کرنا
کی بات ہے نا، میں بعد میں پہرا دے دوں گا، میں بعد میں چلا جاؤں گا، کسی تحریک کا حصہ بنوں گا۔ آج دیکھیں نا، لڑکی والے انتظار کر رہے ہیں، ان کی عزت کا کیا ہوگا؟ نہ وہ بڑا سعادت مند بچہ تھا، وہ بڑا سعادت مند بیٹا تھا، اسی وقت اتر کے سواری سے چوک میں جاتا ہے۔ شام کو جب لاشیں اٹھائی جاتی ہیں تو میرے دوستوں تمام کی تمام گولیاں اس جوان کے سینے پہ لگتی ہیں، کوئی ایک گولی بھی ایسی نہیں تھی جو کمر پہ لگی۔ میرے دوستوں، یہ ہمارے آج کے دور کی بات ہے۔ آج بھی ایسے دیوانے، آج بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مستانے پروانے اپنی جانوں کو ہتھیلی کے لیے پھر رہے ہیں، اور اللہ کی قسم اس سے سستا سودا کوئی نہیں۔ جان تو جانی ہے میرے دوست، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ چلی جائے تو میرے دوست کو اس کی بڑی سعادت کوئی نہیں۔ آج میرے دوستوں، تاریخ کا وہ سیاہ دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ جس دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی، ہماری ماں امہات المؤمنین کی، حضرات صحابیہ کی، اور قرآن مجید کی وہ غلیظ قسم کی توہینات کی جا رہی ہے کہ تاریخ انسان کے اندر وہ گستاخیاں نہیں۔ میرے دوستو، ڈاکو اس وقت ڈاکہ ڈالتا ہے، چور اس وقت چوری کرتا ہے جب پہرے دار اور چوکی دار سو جائے۔ جب وہ اپنی چوکی دارے کو بھولے گا تو پھر ڈاکو اپنا ڈاکہ ڈالتا ہے، چور چوریاں کرتا ہے، اور جب ڈاکو دیکھتا ہے کہ پہرے دار وہ بیدار ہے، وہ سویا نہیں، وہ بیداری کے ساتھ بیٹھا ہے، تو پھر اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ڈاکہ ڈالے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرا دینے والے، آپ کی ناموس کی چوکی داری کرنے والے میرے دوستو، ہم آج سو گئے، آج اپنی ذمہ داری کو بھلا دیا، تو ان خبیث اور غلیظ لوگوں کو یہ ہمت پیدا ہوئی کہ قرآن مجید کے ساتھ آج کے دور میں زنا کیا گیا۔ قرآن مجید کو نیچے رکھ کے اس پہ مادہ منویہ گرایا گیا، قرآن مجید کو فلیش پہ ڈال کے اس پہ پیشاب اور پاخانہ کر کے اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ازواج کا نام لے کے وہ غلیظ قسم کی ویڈیو بنائی گئی کہ میرے دوستو، یہ زمین کیوں نہیں پھٹ گئی، آسمان کیوں نہیں پھٹ گیا؟ آج مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ایسی غلیظ قسم کی گستاخیاں، وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ وجہ صرف ایک ہے کہ ہم جو چوکی دار پہ ہم سو گئے، ہم نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی۔ اللہ کی قسم ایسی غلیظ گستاخیاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ میرے دوستو، کیا تاریخ قبلی والے صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہم سے سوال نہیں کریں گے؟ اور وہ ماں فاطمہ جس نے اپنی وفات کے وقت یہ کہا تھا کہ علی، میرا جنازہ دن کو لے کے نہ جانا، رات کو لے کے جانا، ایسا نہ ہو کہ دن میں میرا جنازہ لے کے جائے اور میرے کفن پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ آج اس فاطمہ کی عزت کو تار کیا جاتا ہے، آج اس اماں عائشہ صدیقہ کی عزت کو تار کیا جاتا ہے، جس کے پاکیز اور پاک دامنی کے لیے رب نے قرآن اتار دیا۔ میرے دوستو، حضرات صحابہ اکرام کے سامنے کون سا منہ لے کے ہم جائیں؟ کیا وہ سوال نہیں کریں گے کہ ہم نے اپنے بچے یتیم کروا دیے، ہم نے نبی کی محبت میں اپنے باپ کو تلواروں سے کاٹ ڈالا؟ حضرت عمر سوال نہیں کریں گے کہ میں نے اپنے بابا حشام کو قتل کر دیا تھا، اور قتل کرنے کے بعد کہا تھا کہ جو ہمارے نبی کا دشمن وہ ہمارا بھی دشمن ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق سے سامنا نہیں ہوگا جس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جب بیٹے نے کہا ابو
اللہ مجمعین۔ میرے دوستوں کس منہ سے ہم جائیں؟ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی سہارا ہے؟ کوئی اور ڈر ہے؟ آج کسی بڑی سے پوچھے کہ آپ کی تو بڑی نیکیاں ہیں، بڑی آپ نے اچھی زندگی گزاری، پوری زندگی آپ نے قرآن پڑھا پڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی تعلیم دی، آپ تو جنت میں چلے جائیں گے۔ کہتا نانا میں اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا، ایک سہارا خالی کمری والے کا ہے، وہ اللہ کے حضور شفاعت کریں گے تو جنت میں جاؤں گا۔ میرے دوستو اگر یہ سہارا چھن گیا تو کہاں جائیں گے؟ کیا آپ سوال نہیں کریں گے کہ میری عزت کو تار کیا جا رہا تھا، میری فاطمہ کی عزت کو تار کیا جا رہا تھا، میری ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے تھے، میری معصوم امتیوں کے ماں اور بیٹیوں کا ایمان لوٹا جا رہا تھا، مسلمانوں تم کہاں تھے؟ تم نے کس طرح کی چوکیداری کی؟ میرے دوستوں کیا جواب دیں؟ اللہ کی قسم کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میرے دوستو آپ کی ختم نبوت کی چوکیداری حضرات صحابہ اکرام نے کی، اس کے بعد تابعین نے کی، تابع تابعین نے کی، ہر دور میں آپ کی ختم نبوت کا تحفظ ہوتا رہا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو اس کارواں کا حصہ بن جائے۔ میرے دوستو آپ کی ختم نبوت پہ پہرے داری دینا، چوکیداری کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ وہ گاڑی ہے جس کا انجن حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ کوئی گاڑی میں سیٹ نہ ملے، سیٹ جس کو مل گئی وہ بھی منزل پہ پہنچتا ہے، اور جو پیچھے لٹک کے جاتا وہ بھی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کارواں کا حصہ بن جاؤ میرے دوستو، چاہے لٹک کے جانا پڑے۔ اس چیز کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھتے، آپ کی چاہت تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے صرف ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں دے دے، میں پوری زندگی کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے دوستو قرآن رسول ہے، وہ صحابی ہے جو زمین پہ بات کرتا ہے اور قرآن بنا کے بھیج دیتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ ابوبکر ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں دے دے۔ میرے دوستو وہ رات کون سی ہے، وہ دن کون سا ہے؟ وہ رات ہجرت کی رات ہے، وہ دن یمامہ کے جنگوں کا ایک دن ہے۔ 3 راتیں نہیں مانگتا، جنگ یمامہ کے سارے دن نہیں مانگتا، ایک رات مانگتا ہے، ایک دن مانگتا ہے۔ استاد محترم موجود ہے، علماء سے سوال کرے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ہجرت کی رات نیکی کون سی کی ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، قرآن کی تلاوت کرتے نظر نہیں آتے، کوئی وظیفہ کرتے نظر نہیں آتے۔ اے عمر کون سی نیکی کی ابوبکر نے کہ پوری زندگی کی نیکی دینے کے لیے تیار ہے؟ میرے دوستو ایک نیکی نظر آتی ہے، وہ نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے۔ عمر جانتے تھے کہ آپ کی ذات کا تحفظ اتنی بڑی نیکی ہے کہ عمر کی زندگی بھر کی نیکیوں سے بڑی ہوئی۔ میرے دوستو یہ تحفظ ہوگا، یہ ہو رہا ہے۔ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ کرنے والے بن جائیں، جو آپ کی ختم نبوت کا، آپ کی ازواج کا، آپ کے اصحاب کا تحفظ کرنے والے اس کارواں کا حصہ بن جائیں۔ کرو گے میرے دوست؟ کرو گے؟ حضرت استاد محترم یا علماء جب آپ کو آواز دیں گے آپ ان کی آواز میں لبیک کہو گے؟ آپ کس گاؤں کے شبان ختم نبوت کا یونٹ بہت لمبے عرصے تک بڑے اچھے طریقے سے کام کرتا رہا، وہ ہماری غلطیاں اور کوتاہیوں کی وجہ سے آج کل کام نہیں چل رہا۔ ہمیں چند ایسے جوان چاہیے، ہم پورا دن نہیں مانگیں گے، پورا ہفتہ نہیں مانگتے، ہر ایک ہفتے کے بعد صرف 1 گھنٹہ وہ ساتھی نام لکھوائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکے۔ میرے دوستو ایک ہفتے کے اندر 168 گھنٹے ہوتے ہیں، 168 گھنٹے میں سے صرف 1 گھنٹے کا سوال ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے نہیں، حضرت استاد کی ذات کے لیے نہیں، اپنی جماعت کے لیے سوال نہیں کر رہا، میں صرف سوال کرتا ہوں 2 جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ کون میرے دوست بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ
ایک ہفتہ کے بعد ہم 1 گھنٹہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. یہ چند جوان جنہوں نے اپنا ہاتھ کھڑے کیے ہیں, ابھی دعا کے بعد 5 منٹ مجھے اور دے دیں. اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کے ناصر ہو. جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری زندگیوں کے اندر